صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور بندے کو اللہ کی ناراضگی کم از کم حاصل ہو اور بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا نام فرما برداری ہے اور نافرمانی کا نام گناہ۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بعض کمزوریوں کی بنا پر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے کہ غفور رحیم ذات ہے تو اس نے گناہوں کے ازالے کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ اگر انسان سے اپنی کمزوری کی بنا پر گناہ ہو جائے تو گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسباب پیدا فرمائے، کیونکہ وہ غفور رحیم ذات ہے، اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ وہ چاہتے نہیں کہ بندہ اس دنیا سے پردہ کر کے جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو گناہوں کی حالت میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے گناہوں کو مٹانے کے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ گناہوں کے مٹنے کے اسباب میں ایک بڑا سبب توبہ ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت سے معذرت خواہی کر لینا، کہ شرمندہ ہو جانا اور اللہ رب العزت کے آگے اپنی بے کسی کا اور اپنی زیادتی کا اظہار کر کے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے آگے التجا کرنا کہ اللہ کی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے گناہوں کو مٹانے کے لیے توبہ جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرنے کا حکم۔ گناہوں سے توبہ یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے گا۔ توبہ کیسے کی جائے گی؟ کتنی کی توبہ کی انسان کو ضرورت ہے؟ جیسے انسان کے گناہ ہیں ایسی ہی توبہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں کپڑا ہے، اس پر جیسا داغ لگ جاتا ہے تو ایسے ہی اس کو اتارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کپڑا ہے اس پر مٹی لگ گئی اور اگر وہ ایسی مٹی ہے کہ آپ اس کو جھاڑیں تو وہ اتر جائے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ بسا اوقات مٹی پکی ہوتی ہے، داغ پکا ہوتا ہے، کوئی چیز لگ جاتی ہے کپڑے پر تو باہر جھاڑنے صاف نہیں ہوتی تو پھر دھونے سے صاف ہو جاتی ہے۔ وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ داغ ایسا پکا ہوتا ہے کہ دھونے سے بھی نہیں اترتا، ماس پانی سے دھونے سے اس کے لیے صابن استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض داغ ایسے ہوتے ہیں صابن بھی لگا لو پھر بھی نہیں اترتے، ایسے پکے ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر اتارنے کے لیے اور حربہ استعمال کرنا پڑتا ہے، مثلا بلیچ استعمال کرنی پڑتی ہے، لیکو استعمال کرنی پڑتی ہے، اس سے جو ہے وہ داغ اتر جاتے ہیں۔ جس طرح کپڑے پر لگے ہوئے داغ اتارنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جیسا داغ ہے اس کو اتارنے کے لیے ایسے ہی محنت کی جاتی ہے، ایسے ہی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نشان لگتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے دل پر تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ جو دل پر داغ لگ رہی ہیں گناہوں کی، اس کو اتارنے کے لیے توبہ کی ایسی ضرورت ہوگی جیسے کہ گناہ۔ اب جیسے گناہ ہیں ایسے ہی توبہ کی جائے گی۔ اگر دیکھو جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں انسان سے ہوتی ہیں معاشرے میں، اللہ پاک فرماتے ہیں انَّ الْحَسَنَاتُ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ،
کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، جو صغیرہ ہیں وہ بغیر توبہ کے نیک اعمال کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو کبیرہ گناہ ہے ان کا داغ دل میں لگ گیا ہے، ان کو اتارنے کے لیے بھی ایسی ہی محنت کی ضرورت ہے۔ مثلا اللہ کے آگے شرمندہ ہونا، نادم ہونا کہ اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا ہے، اسی تیری ذات ناراض ہوئی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور اس سے بچوں گا۔ یہ شرمندگی جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ تو گناہ بس اوقات دیکھو شرمندہ ہوئے اللہ رب کے ساتھ راضی ہے، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے بعض یہ کافی نہیں، اس کے لیے اللہ رب سے کیا کہ شرمندہ ہونے کے ساتھ آنسو نکالے جائے، رویا جائے، گریہ زاری کی جائے، زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کیے جائیں تو اللہ رب معاف کرے۔ تو گناہ زیادہ ہونے پر، کثرت سے گناہ ہو گئے تو محض شرمندگی سے اگر بات نہیں بن رہی یا ہم سمجھتے ہیں ہماری تسلی نہیں ہو رہی، یار گناہ بہت بڑے تھے، پتہ نہیں اللہ رب العزت نے معاف کرنے کے لیے، اس کے لیے رونا ہونا۔ آنسو جو ہے نا انسان کی جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو انسان کی آنکھوں کے آنسو اس کے لیے جو ہے وہ کام دیتے ہیں صابن کا، جس طرح کپڑے کے لیے صابن استعمال کیا جائے نا داغ اتارنے کے لیے اتر جاتا ہے، آنسو جو ہے کام دیتے ہیں بلیچ کا، جس طرح داغ مسافت ہونے سے نہیں کرتا لیکن بلیچ سے پھر اتر جاتا ہے۔ تو اسی طرح کے انسان کے آنسو، انسان کی شرمندگی، آہوزاری، یہ چیزیں جو ہیں پھر آپ اتنی ہی آہوزاری کرے، اتنا ہی اللہ کے آگے روئے، اس سے گناہ گیا۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتا تو پھر اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے ہیں، اور فرشتے بھی نامہ اعمال سے اس گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ بس اوقات انسان گناہ کرتا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، اگر حقوق اللہ سے اللہ کا کوئی حق ضائع کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ہاں جی، یا کوئی اور معاملہ ہو گیا اللہ کے حقوق میں سے جو حق ضائع کر، اس کے لیے توبہ، استغفار، گناہ مٹ جائے گا اس سے۔ لیکن اگر بندے کا حق مارا ہے، بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہاں جی، حقوق لباس سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اللہ سے آگے توبہ کی بھی ضرورت ہے، اس بندے سے بھی معاملہ خواہش کی ضرورت ہے کہ یار میں نے زیادتی کی ہے، پھر کو ضرور کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے وہ معاف کرے گا تو پھر معاف۔ جو حقوق اللہ ہیں محض توبہ سے معاف، حقوق العباد ہیں اللہ کے ساتھ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ بندے سے بھی معاف خواہی کی جائے تب وہ معاف ہوتے ہیں۔ اور توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ توبہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ توبہ کب انسان سمجھے کہ میری قبول ہو گئی ہے؟ 3 شرطیں۔ نمبر 1 کہ انسان اس جو کام کیا ہے پہلے تو عملی طور پر اس کام کو چھوڑ دے، تب توبہ قبول ہو۔ عملی طور پر اس کام کو جس میں ملوث ہے چھوڑ دو، نمبر 1۔ نمبر 2 اس کام کے کرنے پر نادم اور شرمندہ، اللہ یہ فلاں غلط کام کیا گناہ کا، یا اللہ یہ گناہ تھا، تیری ناراضگی تھی، تیری معصیت تھی، میں اس پہ شرمندہ ہوں، تو شرمندہ ہوں اللہ کے آگے، یہ دوسری شرط۔ نمبر 3 آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا عزم کہ اللہ اب تو ایسا ہو گیا لیکن آئندہ جو ہے میں تو اسے پکا وعدہ کرتا ہوں یہ کام نہیں کروں گا، عزم کرتے پختہ ارادے، پختہ یقین کو۔ اگر یہ 3 باتیں پائی گئی تو پھر توبہ قبول ہوگی، وگرنہ توبہ قبول نہیں۔ تو اگر تو اس کام کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر توبہ کیسے؟ بعض لوگ ہیں عمل گناہ کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کے الفاظ زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ارے توبہ قبول نہیں۔ بعض لوگوں نے عمل کام کو چھوڑا لیکن اس میں شرمندہ نہیں ہے، اللہ کے آگے مال دکھائی نہیں کر رہے تو پھر توبہ قبول نہیں۔ بعض لوگ ہیں وقتی طور پہ گناہ کر لیتے ہیں لیکن پہلے ذہن میں ہوتا ہے کہ آئندہ پھر کریں گے، کیا ذہن میں ہوتا ہے؟ آئندہ پھر اس گناہ کو کریں گے۔ جب یہ ارادہ ہو کہ بھئی آپ کر رہی ہے آئندہ پھر کریں گے لیکن پہلے پر توبہ کریں گے، جب پہلے یہ ذہن میں اس گناہ کو کرنا ہے تو پھر بھی جو ہے توبہ قبول
ہاں ایک آدمی ہے اس نے گناہوں سے توبہ کی ہے اور توبہ کرتے ہوئے پکا عزم کر لیا ہے کہ اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں اور اس کا خیال بھی کو دل سے نکال دیا ہے، پھر جو ہے اپنی سستی کی وجہ سے اس سے دوبارہ پھر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پہلے کو معاف فرما دیتے ہیں اور دوبارہ پھر توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما پھر توبہ کرے گا تو پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن آئندہ گناہ کی امید پر ارادے پر پچھلے گناہ سے توبہ یہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کب قبول ہوگی؟ جب آپ نے آئندہ پکا ارادہ کرے کہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بعد میں کسی وقت جو ہے اغوائے شیطان کی وجہ سے یا نفس نقصانی کی وجہ سے گناہ کر لیا تو پھر وہ گناہ اس سے ہو گیا ہے، اب پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر توبہ، پھر توبہ۔ تو گناہ سے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کی ذات اس کو جو ہے وہ معاف فرما دیتی ہے۔ تو آئندہ گناہوں سے توبہ، اس کا قوال تھا، اس کی قوائی لگی ہوئی تھی تو وہ توبہ کے ساتھ اپنا قوالی کر رہے ہیں، توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، وہ ساتھ ساز بھی بج رہا ہے، ہاں جی، اور شراب بھی پی ہوئی ہے، ہاں جی، بھانگ چرس بھی پی ہوئی ہے، یہ کیسے توبہ؟ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کے توبہ کے الفاظ زبان سے نکال رہا ہے، یہ توبہ کی بڑی، یہ توبہ کی عملی طور پر پہلے اس کام کو چھوڑ تو صحیح نا، پھر توبہ کے الفاظ کیا ہے؟ اس گناہ میں مبتلا بھی اللہ کی ناراضگی میں ساز گانے تیرے فکر چل رہے ہیں، ہاں جی، بھانگ تو نے پی ہوئی ہے، چرس تو نے پی ہوئی ہے، شراب تو نے پی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں میری توبہ۔ پہلے توبہ کرنے والوں کی کسی حالت تو بنا، توبہ کسی حالت نہیں بنائے گا توبہ قبول نہیں۔ اور بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں تو پھر یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی، پھر یہ ذہن میں رہے اگر ایک انسان ایک گناہ سے 99 مرتبہ توبہ کر چکا ہے اور توبہ کرتے ہوئے اس کا پکا رہتا کہ آئندہ نہیں کروں گا، 100ویں مرتبہ پھر ہو گیا تو مایوس نہ ہو، پھر توبہ کر، جب توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کو توبہ کا ارادہ نہ ہو، سوچ نہ ہو، یہی پکا رہتا کہ آئندہ اس کام کو نہیں کروں گا۔ اگر 100 مرتبہ گناہ پھر بعد میں ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو، بعد میں ہوتے وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنے گناہ کیا، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ رب تعالیٰ کی ذات ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں، وہ کہیں بڑھ کر اس کی رحمت جو ہے وسیع ہے اور بہت غفور رحیم ذات ہے۔ بس صرف یہ بات چاہیے کہ توبہ کرتے ہوئے ہمارا ارادہ کیا ہو کہ ہم نے پکا یقین ہو کہ ہم نے آئندہ گناہ نہیں کرنا، پھر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک شاعر تھا، کوئی بیچارہ اس نے گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کی، گناہ سے توبہ کی تو پھر توبہ توڑ دی، شراب پیتا تھا تو شراب پی کر اپنی توبہ کو توڑ دی، پھر شراب پی پھر توبہ کر لی۔ اب کیا کیا؟ وہ برتن جس میں شراب پیتے ہیں، پہلے زمانے میں خاص برتن بنے ہوئے ہوتے تھے پیالے وغیرہ، پہلے توبہ کی تو اپنا پھر شراب پی لی، جب شراب پی توبہ کو توڑ دیا، پھر اس نے شراب سے توبہ کرنا چاہیے تو شراب کے برتن کو توڑ دیا، پھر کہا اللہ نے ایسا نہیں دیا، پھر یہ اپنا شراب نہیں پیوں، لیکن پھر مبتلا ہو گیا، پھر توبہ کو توڑ دیا، یعنی بار بار اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، کبھی توبہ کو توڑ دیتا اور کبھی جو ہے وہ توبہ کر کے شراب کے برتن کو توڑ دیتا۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھا تھا پریشان، اپنی کیفیت کو بیان کیا اور کہتا ہے توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، کہ اللہ میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ مجھ سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا، کہ توبہ میری جام شکن، جو میری توبہ ہے یہ میرے شراب کے برتنوں کو توڑ دیتی ہے، اور جو میرے شراب کے برتن ہیں یہ میری توبہ کو توڑ دیتے ہیں۔ تو معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، اللہ رحم کرم فرما، توبہ میری جام شکن، جام میری توبہ شکن، میرے سامنے ڈھیر ہوئے ٹوٹے ہوئے پیمانے، یعنی میرے سامنے توبہ بھی جگہ جگہ بکھری پڑی ہے، ہاں جی، ٹوٹی ہوئی ہے، اور شراب کے برتن بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، میری یہ حالت ذات ہے۔ لیکن ایک آدمی نفس کیا 100 گناہ بھی کر لے، 100 مرتبہ گناہ کر لے، توبہ کرتے وقت اس کا پکا یقین ہے، غالب گمان ہے، اللہ کے آگے عہد ہے کہ اللہ نہیں کروں گا، پھر اگر توبہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کی گنجائش موجود ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ تو آئندہ جو ہے وہ گناہ کرنے کی امید پر توبہ قبول ہوتی ہے، اور نہ ہی جو ہے بالفعل سے مبتلا رہنے سے توبہ قبول ہوتی ہے، اور نہ زندگی کے بغیر توبہ
اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے آگے آہ جاری کرے کہ اللہ یہ فلاں گناہ ہو گیا، یہ تیری یا اللہ نافرمانی تھی، اس پہ نادم اور چلنے کا، اور عملی طور پر اس کو چھوڑ دے، اور آئندہ اللہ سے